آج ہم نے 3 عنوانات پر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی برکات۔ دوسرا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ، اور تیسرا ہے 31 دسمبر سال کی آخری رات۔ تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی برکات کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اس ایک آیت میں نبی کریم علیہ السلام کی 6 خوبیاں اور 6 کمالات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خطاب سارے جہان کے انسانوں کو ہے، جتنے بھی انسان کائنات میں ہیں ان سب کو اللہ نے اس آیت میں خطاب کیا۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، تمہارے پاس میرا رسول ایسا تشریف لایا۔ اب تم سے مراد تمام کائنات کے انسان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ حضور کا پیغام ہدایت بھی پوری کائنات کے لیے ہے، نظام فلاح بھی پوری کائنات کے لیے، پیغام بھی پوری انسانیت کے لیے، رسالت حضور کی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں بیان فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیں کہ لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت، مجھے فضیلت دی گئی انبیاء کرام علیہ السلام پر ب6، 6 کمالات، 6 خوبیوں کی وجہ سے۔ میں ان میں سے 2 اعزازات جو حضور کے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلا اس میں ایک یہ ہے، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ مسجد بن گئی، جہاں چاہیں سجدہ کریں ہو جائے گا، پوری زمین کو سجدہ کے قابل بنا دیا۔ ایک دوسرا، پانی نہ ملے کسی مسلمان کو تو وہ اسی مٹی سے تیمم کر لے، اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ غسل کے لیے بھی پانی نہ ہو، وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کرے گا تو وضو بھی ہو جائے گا، تیمم سے غسل بھی ہو جائے گا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے مخلوق کی طرف، انسان نہیں، مجھے ساری مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے مرآت المناجی کے اندر لکھا کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور حضور کے احکام ساری مخلوق پر نافذ ہیں، واجب العمل ہیں۔ اس لیے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ میرے استاد حافظ عبدالستار سعیدی صاحب فرمایا، تم سارے تلواریں لے کر باہر کھڑے ہو جاؤ تو چاند کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کی انگلی اٹھی تھی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اور حضور کا حکم نافذ العمل ہے۔ ایک ملک کا حکمران آتا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے تو اس ملک کے حکمران کے سامنے اس کی کوششوں کا محور و مرکز صرف وہی ایک ملک اور اس کی عوام ہوتے ہیں۔ اس کی ساری خدمات کا جو دائرہ ہے وہ ایک ملک تک ہوتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دائرہ رشد و ہدایت اور آپ کے کرم کا مرکز ایک ملک نہیں، تا قیامت ساری کائنات ہے۔ اب میں ان وضاحت کے بعد اس آیت پاک کی طرف عرض کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں، سورہ توبہ کی آیت میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لام پہ جو تنوین ہے یہ عظمت کی ہے۔ ایسی عظمتوں والا، شان والا
ایسا رسول مکرم تمہارے پاس تشریف لایا من انفسکم جو تم میں سے ہے، تمہاری جنس انسانیت میں سے ہے۔ حضور کی ذات جنس اور ہوتی تو انسان نہ سمجھ پاتے، تم میں سے ہے ایک۔ دوسرا، تمہارا مشقت میں پڑنا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا دکھ تکلیف پریشانی میں پڑ جانا اس پر گراں ہے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا مشقت میں پڑنا اس محبوب اقدس پر گراں گزرتا ہے۔ تیسرا، حریص علیکم، اور وہ تمہاری بھلائی اور بہتری کے بہت خواہش مند ہے۔ یہ امت کے ساتھ تعلق کی جھلک ہے۔ ایک حکمران کا تعلق ہوتا ہے، ایک سربراہ کا تعلق ہوتا ہے اپنے شعبے سے۔ حضور کا تعلق امت کے ساتھ اس کی یہ جھلک ہے کہ حضور کو بڑا دکھ ہوگا۔ پیر صاحب علیہ رحمہ نے ضیاء القرآن میں لکھا، عزیز علیہ ان تدخل النار، میرے نبی کو بڑا دکھ ہوگا اگر تم دوزخ میں جاؤ گے، یہ مطلب ہے۔ اور آگے وحریص ان تدخل الجنت، اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جہنم میں جانے پر ان کو سب سے زیادہ دکھ ہوگا، اور تم جنت میں جاؤ گے تو ان کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے۔ یہ پوری کائنات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تمام کائنات کے انسانوں سے حضور کا تعلق کا یہاں بیان تھا۔ کتنے بھی انسان ہیں، کوئی حضور کو مانے یا نہ مانے، میرے نبی کریم کے دل کی تمنا یہ ہے کہ سب جنت میں جائیں، کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ تو حضرت پیر صاحب علیہ رحمہ نے لکھا، جب سارے انسانوں کے ساتھ حضور کے تعلق کا یہ حال ہے تو پھر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ حضور کا کیا تعلق ہے؟ ان کے ساتھ میرے نبی کریم کی محبت کا، ہمدردی کا کیا حال ہوگا؟ تو اگلی جو دو لفظ ہیں، دو اعزازات ہیں، دو خوبیاں ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ جو حضور کی محبت ہے وہاں اس کا بیان ہے۔ اور جب حضور کی اہل ایمان کے ساتھ محبت کا ذکر اللہ پاک نے کیا تو کمال کی بات آج یہ پڑھنے کو ملی۔ حضور علیہ السلام کے دل میں اپنی امت کی محبت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام جو اللہ کے ذاتی نام تھے، دو صفاتی، اللہ نے اپنے دو نام حضور کو عطا فرما دی۔ اللہ کے اپنے دو نام ہیں صفاتی، ایک ہے رؤوف بالعباد، دوسرا اس کا اسم پاک ہے رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ دو اللہ کے نام تھے، اللہ کی صفات تھیں۔ رؤوف بھی وہ خود ہے، رحیم بھی وہ خود ہے، لیکن حضور پاک کی اپنی امت سے محبت اس درجے کی ہے کہ اللہ نے وہ دونوں نام نبی کریم کو عطا فرمائے۔ فرمایا، سنیے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے اور امت کے ساتھ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ میں اب وہ پہلی بار رات جب پڑھا تو حیرت ہوئی، اور یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء اور بھی آئے، وہ بھی ہم بہت بڑا مقام ہے ہر نبی کا، لیکن یہ 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ اللہ کے حبیب کا منفرد کمال، منفرد خاصہ، ڈسٹنکشن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مارک آف ڈسٹنکشن ہے۔ رسول اللہ کا یہ منفرد خاصہ ہے کہ 1.25 لاکھ کو یہ اعزاز نہ ملا۔ اللہ نے دو نام اپنے حضور کو عطا کیے،
یہ جملہ سنیے، حسین بن فضل کہتے ہیں لم یجمع اللہ لأحد من الانبیاء اسمین من اسمائہ الا لنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے دو ناموں کو سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی میں جمع نہیں فرمائے۔ رسول اللہ کا خاصہ ہے کہ ان 1.25 میں سے حضور کو چن کر رؤوف بھی حضور کو بنا دیا، رحیم بھی حضور کو بنا دیا۔ یہ تعلق ہے آپ کا، ہمارا امت کا حضور سے۔ تو جب ایمان والوں کی نظریں ان چیزوں پر پڑی، محبت والوں کی، ان کی پھر حضور پاک سے محبت بڑھی، ان کو سمجھ آئی کہ وہ بھی رحیم، یہ بھی رحیم، وہ بھی رؤوف، یہ بھی رؤوف۔ تو وہ شعر ہے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا اللہ تو بھی کریم، تیرا رسول بھی کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم، یا اللہ 100 مرتبہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق دو کرم والوں سے۔ اس شاخ نے انہی چیزوں کو جب دیکھا تو وہ حضور کی شان عطا پہ قربان ہونے لگے۔ قرآن کریم نے حضور کی طرف بھیجا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ گناہ ظلم زیادتیاں کر بیٹھے تو حضور آپ کے پاس آ جاتے، یہاں کے معافی مانگتے، آپ بھی ہاتھ اٹھاتے، میں بخش دیتا۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور ایک اور شعر ہے ان کا، فرماتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم، ہم بھکاری محبوب وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزون۔ حضور تو کریم ہیں اور اللہ ان سے بھی بڑھ کر کریم ہے۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزون، نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ پھر وہ کہہ گئے انہیں جانا انہیں مانا، وہ اپنے تجربے بیان کر گئے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ حضور کے کرم اور حضور کے وجود اقدس کی بہار ہے۔ حضور پاک کی عمر مبارک اس وقت 9 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ اہل مکہ میں قحط پڑ گیا، خشک سالی سے مکہ والے دوچار ہو گئے۔ تو بارش طلب کرنے کے لیے، یہ ابن عساکر کی روایت ہے، لوگوں میں سے کسی نے کہا لات و عزیٰ بتوں کے پاس چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں بارش ہو جائے گی۔ دوسرا کہنے لگا منات کے پاس چلو کیونکہ وہاں بارش ہو سکتی ہے۔ ایک عمر رسیدہ بزرگ سن رہا تھا، اس نے کہا نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، ابو طالب کے پاس جاؤ۔ لوگ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے بارش کی دعا کا کہا۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق ابو طالب دعا کے لیے جب گھر سے نکلے تو ان کے ساتھ قریش کے اور بچے بھی تھے۔ ان میں وہ یہ لفظ ہیں، ان بچوں میں ایک ایسا بچہ تھا جو سورج کی طرح حسین و جمیل تھا۔ یہ لفظ ہے، گویا کہ وہ سورج تھا، ایسا باکمال۔ برادران آپ ایمان سے بتائیں، اس عمر میں قرآن تو اترا نہیں تھا، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، کسی ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ سنیے، جب بارش کے لیے دعا کے لیے حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے تو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک انہوں نے کعبہ سے لگائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نظر کرم اٹھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلی کا اشارہ کیا، اللہ کی قسم چاروں طرف سے بادل اٹھا اور خوب برسنے لگ گیا، پورا مکہ کی وادی سیراب ہو گئی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، یہ وجود اقدس رسول اللہ کے وجود مسعود کی برکت تھی۔ سنیے، اور میں نے بخاری شریف میں پڑھا ابواب الاستسقاء میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کا یہ شعر ہے حضور کی شان میں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ نبی کریم وہ محبوب سفید رنگت والے صاحب حسن و جمال وہ ہیں جن کے چہرے کی بدولت اللہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور وہ یتیموں کے ماوا اور ملجا ہیں اور بے سہارا بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ اس لیے آج امت مصنوعی بارشوں کا رخ نہ کرے، در محبوب کی طرف رخ ہم نے کرنا ہے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگنی ہیں، مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا واسطہ بارش عطا فرما۔ یہ راستہ ہے۔ آج بھی آپ جمعے کے بعد 2 نفل پڑھ کر دعا کریں، اللہ خیر کی بارشیں عطا فرما۔